بدل گئی، لذتیں کیوں بدل گئی؟ تو بیگم کھانا بنا رہی تھی، اس کی ماں کی فون آ گئی، اس کی بہن کی فون آ گئی۔ بہن ماں نے دیکھا کہ میری بیٹی کچھ کام کر رہی ہے، پوچھ لیا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو؟ اچھا ماں، آپ جس جہنم میں ڈھکیلے ہیں اس جہنمیوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ یہ کڑواہٹ اس کھانے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کڑواہٹ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کڑواہٹ اس کھانے کے اندر داخل ہو گیا اور کھانے کی لذت کو بدل دی۔ جی اللہ قلوب پہ حاکم ہے، اللہ تمہارے قلوب پہ حاکم ہے، تمہارے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ اس کڑواہٹ الفاظ کی وجہ سے کھانے کی لذت کو بدل دیا۔ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، آپ کو زکام ہو جاتا ہے، کھانا وہی بنتا ہے جو پہلے بنا تھا، مگر لذت بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جسم بیمار ہے، زبان بیمار ہے۔ اس لیے اے لوگو، اگر تم کسی مسلمان بھائی کے لیے، مسلمان بہن کے لیے تو کڑواہٹ الفاظ استعمال کرو گی، اللہ تیری لذت کو بدل دے گا۔ ہاں، اس لیے میری ماں، میری بہنوں، آپ کے حق میں جو شوہر مل چکا ہے، چاہے وہ بدتمیز ہو، نالائق ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، بے نمازی ہو، اسلام کے اندر ہے، مسلمان ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اسے بنا لو، اسے بنا لو، کیونکہ وہ تمہارے حق میں شوہر ملا ہے، تمہارے حق میں شوہر جیسی نعمت ملا ہے، تمہارے حق میں شوہر جیسی دولت ملی ہے۔ اس دولت کی قدر کر لو، اس نعمت کی قدر کر لو اور اسے سنبھال لو۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوں گے اور تاریخ یہ کہتا ہے کہ بہت بگڑے ہوئے شوہر کو بیگم بنا لیتی ہیں اور بہت بگڑی ہوئی بیگم کو شوہر بنا لیتا ہے۔ تو پھر کیوں ابھی 2 دن ہوا نہیں بہو کو آئے ہوئے، ہاں ساس تانا دے رہی ہے، ہاں بیٹے کو بھی تانا دے رہی ہے، بہو کو بھی تانا دے رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی گھر کے کوئی فرد اگر بہو کی طرف سے بول دیا تو یہ سب پارٹی بنا لیے ہیں، یہ سب گروپ بنا لیے ہیں، یہ سب اسی کا ساتھ دے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سے تماشے ہو رہے ہیں؟ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ کون سے حقوق ادا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہو رہے ہیں؟ یہ سب تماشے کو ختم کرو اور ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ اگر ہم اس کے حق اور حقوق کو ادا کرنے لگیں تو واللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کو جنت کے باغ بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، ضرورت اس چیز کی ہے، ایک شوہر کا یہ حق ہے کہ اپنے بیگم کو ہمیشہ ہمیشہ ہر حال میں سبق دے، اے میری بیگم، چاہے تو گھر میں رہ، چاہے اپنے کمرے میں رہ، چاہے آنگن میں رہ، چاہے کچن میں رہ، چاہے بیت الخلا میں جا، چاہے غسل خانہ میں جا، یہ فکر لے کے جا کہ ہم غسل خانہ جا رہے ہیں یا بیت الخلا جا رہے ہیں، سر پہ آنچل رکھ کے جائیں، گھروں میں رہیں سر پہ آنچل رہے، آٹا گوندھ رہے ہیں سر پہ آنچل رہے، ہم کھانا بنا رہے ہیں سر پہ آنچل رہے۔ اگر اس حال میں تم گھروں میں زندگی گزارو گی تو تمہاری کوکھ سے جو بیٹی پیدا ہوگی وہ رابعہ بشریہ پیدا ہوگی، اس کی اخلاق والی پیدا ہوگی، اس کی کردار والی پیدا ہوگی۔ اگر اس نعمت سے تم زندگی گزارو گی تو واللہ میں کہتا ہوں کہ تمہاری ہی نسل سے دین زندہ ہو۔ آپ کر کے تو دیکھ لو میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، آپ کر کے دیکھو، یہ شادی بیاہ کا مقام بہت عمدہ مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شادی بیاہ کو ایک کھیل، ایک تماشا نہ سمجھیں کہ یہ کھیل تماشے کا دن ہے۔ عورتیں کہتی ہیں اپنے میاں سے، ارے میاں جی تیرا کوئی کام ہے، ایک دن تو مہلت دے دے، آج جو کرنا ہے کر لینے دے، آج ہی تو میں ناچوں گی، آج ہی تو کچھ گاؤں گی، چلو میں تو ڈی جے نہیں بجاتا، چلو میں کوئی آرکیسٹرا تو نہیں آتی ہوں، میں کوئی بینڈ باجا تو نہیں لائی ہوں، صرف گھر میں گیت گانا ہے، کچھ لب بجانا ہے، اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، ہلدی لگاتے ہیں لوگ، اس وقت کیا کیا الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت اجازت نہیں دیتا۔
فرمایا گیا کہ بیٹے کو اس کی خالہ، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے علاوہ کوئی بھی فرد وہ اپٹن نہیں لگا سکتا. جی خالہ، بہن، اس کی ماں. اب بتاؤ تمہاری گاؤں محلے کی نوجوان بچیوں کو کس نے اجازت دیتا اس نوجوان بچے کی بدن چھونے کی؟ شریعت کہتا ہے 11 سال کا لڑکا ہو جائے، 11 سال کی لڑکی ہو جائے، ایک بھائی اپنی بہن کی بدن کو ٹچ نہ کرے. اور تمہارے محلے کے نوجوان بچوں کے ساتھ آج نوجوان بچیاں تمہارے بائک پر بیٹھ کر نوکری کو جا رہی ہیں، بازار میں گھوم رہی ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جا رہی ہے. کس نے اجازت دے دی؟ بے حیائی پھیلے گی نہیں تو کون روک سکتا؟ زنا پھیلے گا نہیں تو کون روک سکتا؟ زنا تو یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس چیز کو گرہ باندھو اور سمجھو شریعت جو اجازت دیتا ہے وہی کرو. شریعت کہہ رہا ہے کہ 11 سال کا لڑکا ہو گیا، 11 سال کی لڑکی ہو گئی، بھائی بہن ہے، ایک بستر پر نہیں سو سکتا، اس کے بدن کو ٹچ نہیں کر سکتا.